الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملا جائے، ملاقات کی جائے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے الادب المفرد کے نام سے، بڑی مشہور کتاب ہے. امام صاحب رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ان احادیث کو جمع کیا ہے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے یا زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق ہیں. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب الانبساط الی الناس، کہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا. یہ مستقل باب باندھا ہے اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حوالے سے کافی ساری احادیث جمع کی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے قول سے اور اپنے فعل سے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ لوگوں سے ملاقات کیسے کرنی چاہیے. کافروں کی طرف سے یہ ایک اعتراض یہ بھی تھا جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے نقل کیا ہے کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ اس پیغمبر کو کیا ہوا ہے، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے. ایک اعتراض تھا ان کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو قرآن پاک میں نقل کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اس اعتراض کو دیکھو کتنا غلط قسم کا اعتراض ہے. اصل میں انہوں نے پیغمبر کو اپنے بادشاہوں پر اور سرداروں پر قیاس کیا کہ جس طرح ہمارے بادشاہ ہوتے ہیں، ہمارے سردار ہوتے ہیں، کوئی ان کے پاس نہیں جا سکتا، کوئی براہ راست ان سے ملاقات نہیں کر سکتا، وہ بازاروں میں نہیں آتے، ان کے خدم حشم بازاروں میں آتے ہیں، ان کے نوکر بازاروں میں آتے ہیں. تو یہ بھی پیغمبری بھی تو ایک بہت اونچا مقام ہے. تو پیغمبر کیوں بازاروں میں خود گھومتا پھرتا ہے، خود کیوں آتا ہے؟ حالانکہ یہ تو پیغمبر کی خوبی ہے کہ پیغمبر نے اپنے لیے کوئی رکاوٹ مقرر نہیں کی کہ جو جس وقت چاہے ملاقات کر لے، بازار میں ہو، گھر میں ہو. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں، ایک بڑھیا آتی ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے الگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دور تک
وہ دیر تک وہ ملاقات جاری رہتی ہیں۔ اب کھڑے ہو رہے ہیں، اچھا کوئی گھر میں آتا ہے، کوئی بھی شخص ہو، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، آ کر ملاقات کرتا ہے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک کوئی بیٹھا رہتا تھا ان کے ساتھ، جب تک وہ اپنا چہرہ نہیں پھیرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا چہرہ پھیرتے نہیں تھے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑی مشکل بات ہے کہ ایسا شخص کہ جس سے لوگ جو ہے نا ہر طرح کا مسئلہ ڈسکس کریں، ہر طرح کا مسئلہ معلوم کریں، اور پھر اتنا ٹائم ہر کسی کو دیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خطاب کیا ہے؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کیجیے، یعنی جب کسی سے گفتگو کرنی ہو نا تو ایسے بس صرف ایسے تھوڑا سا اس کی طرف پھیر کر باقی سارا جسم دوسری طرف ہو، یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی سے ملاقات کرتے تھے نا تو پوری طرح اس کی طرف جو ہے پھیرتے تھے، ہاتھ چہرہ پورا جسم ان کی طرف پھیرتے تھے، اور اسی طرح تسلی سے ان کی بات سنتے تھے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا تو کہ بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے کیا؟ اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے تھے کیا؟ وہ بازار میں نہیں جاتے تھے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے؟ کھانا نہ کھانے تو فرشتوں کی صفت ہے، پیغمبر تو فرشتہ نہیں ہے کہ وہ کھانا نہ کھائیں۔ تو یہ اس طرح کے اعتراض کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بازاروں میں جاتے تھے، لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت زاہد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دیہات سے آ کر بازار میں، مدینہ منورہ کے بازار سوق مناقہ جیسے کہا جاتا ہے، اب تو یہ بازار جو ہے نا مدینہ منورہ کے صحن میں آ گیا ہے، اب صحن کا حصہ بن گیا ہے۔ پہلے یہاں پر بازار لگتا تھا ایک جگہ پر، تو وہاں پر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ دیہات سے مال لا کر یہاں پر بیچتے تھے۔ ایک تو غریب تھے اور دوسری بات ہے کہ رنگ بھی بالکل سیاہ تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ بھی لایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈبل ان کو گفٹ دیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ بازار میں وہ موجود تھے، سامان بیچ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، تو دیکھ کر پیچھے سے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے پکڑ لیا، یوں پکڑ لیا، اور فرمانے لگے کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ حالانکہ وہ غلام نہیں تھے، وہ آزاد تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذرائے تفنن، عذرائے محبت، عذرائے مذاق یہ کہہ رہے تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو پہچان لی، تو انہوں نے محبت سے اور اپنی پشت جو ہے نا وہ پیچھے کرنے لگے کہ میرا جسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسم سے ٹچ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر اس کو واقعی بیچنا ہے، یعنی اپنے مال کو باقی بیچنا ہے تو یہ تو بہت سستے داموں بکے گا، اس کی قیمت تو بہت کم لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کی آپ کی بڑی قیمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح مذاق بھی فرماتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اور باہر جو ہے نا حبشیوں کا کوئی کھیل چل رہا تھا، حبشی لوگ کوئی کرتب دکھا رہے تھے۔ حبشی پہلے سے جو ہے نا، یہ حبشی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اس طرح کے کرتبوں میں کھیلوں میں ماہر ہوتے ہیں۔ میں خیر وہ ایک گزرا ہے، میں نے تو کبھی دیکھ رہے صرف نام ہی سنا ہے، مائیکل جیکسن اس کو کہتے ہوتے تھے۔ فرماتے وہ بھی حبشی تھا، لیکن پھر انہوں نے پلاسٹک سرجری کی تھی کہ اپنی رنگت کو سفید کیا تھا، وہ بھی کسی کھیل میں کافی ماہر تھا۔ تو یہ حبشی لوگ پہلے سے اس طرح ماہر ہے کھیلوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، مجھ سے فرمایا کہ حبشی تو جو ہے نا وہ کھیل کھیل رہے، کرتب کھیل رہے ہیں، دیکھنا ہے؟ میں نے کہا دیکھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے باہر نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو ہے نا وہ اپنے تھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ رکھی،
اور کیونکہ میں پردے کی عمر تک پہنچ چکی تھی، میں کھیل دیکھتی رہی جب تک میں نے نہیں کہا بس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نہیں کہا کہ بس، پھر میں نے خود کہہ دیا کہ بس، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر واپس لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء جایا کرتے تھے۔ مسجد قباء مدینہ منورہ سے کوئی 3-3.5 کلومیٹر دور ہے، کبھی کبھار وہاں پہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حدیث مبارک ہے کہ جو گھر سے وضو کر کے مسجد قباء آئے اور 2 رکعت نفل پڑھ لے تو اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خود بھی عمل کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، عتبان میرے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب، وہ ایک صحابی تھے، ان کا گھر مسجد قباء کے قریب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پیار تھا، محبت تھی، تو اس لیے ان کے گھر گئے۔ ان کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی آواز نہ آئی، پھر دستک دی، آواز نہیں آئی، پھر دستک دی، آواز نہیں آئی۔ اب 3 دفعہ دستک دینا سنت ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کا یہ حکم ہے، وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، جب تم سے کہا جائے کہ واپس لوٹو تو لوٹ جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ یا گھر میں کوئی نہیں ہے، یا کوئی ایسا عذر ہے جو مجھے جواب نہیں دے سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اس کے بعد عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر بنفس نفیس تشریف لائے تھے، تو خیر اس کے بعد دوڑے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا اس طرح میرا عذر تھا، اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے، ایک کو مل رہے ہیں، دوسری کو مل رہے ہیں، ایک سے ملاقات کر رہے ہیں، دوسری ملاقات کر رہے ہیں۔ یہی تو پیغمبر کا منصب ہوتا ہے، ایک کے پاس جانا، دوسری کے پاس جانا۔ یہ تو اعتراض کی بات نہیں ہے، یہ تو خوبی کی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ نیکی میں سے کسی بھی نیکی کو حقیر مت شمار کرو، کوئی بھی نیکی ہو یہ مت سمجھو یہ حقیر ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بعض اوقات ایک انسان ایک نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ نیکی اس کو بہت آگے پہنچا سکتی ہے۔ بعض اوقات ایک انسان ایک گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کر دیتا ہے، حالانکہ وہ گناہ اس کو بہت بڑی ہلاکت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی میں سے کچھ بھی، کسی چیز کو بھی حقیر مت سمجھو، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، اگرچہ اپنے بھائی سے، اپنے خندہ پیشانی سے کیوں نہ ملے۔ اگر یہ نیکی آپ سے ہو سکتی ہے نا، کوئی جا رہے ہیں سلام کرے السلام علیکم، منہ پہ مسکراہٹ ہو، تو یہ تو کم سے کم کر سکتے ہو، یہ کر لو، اس نیکی کو کماؤ، اس کو حاصل کرو۔ حالانکہ اس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم بس ایک شخص گزر گیا تو ہم نے ضرورت محسوس نہ کی، صرف مسکرائے، ہم سلام کیے، سلام کیے، مسکرائے بھی ہم، تو کتنی بڑی نیکی ہے، نیکی ثواب مل گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور انسان کی اخلاق میں سے، انسان کی اچھی صفات میں سے ایک ہے سخاوت، کہ سخاوت کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سخاوت جو ہے نا جنت میں ایک درخت ہے، اس کی مختلف شاخیں دنیا میں ہیں۔ اگر کوئی سخاوت کرتا ہے تو اس درخت کی شاخ کو پکڑ لیتا ہے، اور وہ شاخ پھر اس کو جنت میں وہ درخت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ بخل جہنم کا ایک درخت ہے، اور اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ جو بخل کرتا ہے تو وہ شاخ اس کو وہ درخت تک پہنچا دیتی ہے، وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کی انسان کو ضرورت ہے لیکن کسی دوسری شخص کو ضرورت ہے تو وہ چیز اس کو دے دیتا ہے۔ اس کو احسان بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے اوپر دوسری کو ترجیح دینا، کیونکہ احسان جو ہے یہ سخاوت کی معراج ہے۔ صحابہ کی صفت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی بیان فرمائی ہے، وَالَّذِينَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ صحابہ ایک دوسرے پر ترجیح دیتے اپنے آپ کو، صحابہ کو، دوسرے صحابہ کو
اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود حاجت مند کیوں نہیں ہوتے. یہ ان کی صفت ہے. مشہور واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، ایک جنگ میں جو ہے نا ایک چچا زاد بھائی تھے، وہ ان کے چچا زاد بھائی زخمی ہو گئے تھے، آخری حالت میں تھے، آخری سانس ہی تھے. تو وہ جلدی جلدی ان کے پاس پانی لے آئے، ان کو پانی پلانے لگے. تو ساتھ میں ایک اور صحابی جو ہے نا وہ بھی آخری حالت میں تھے، انہوں نے آہ کی. تو اس صحابی نے جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے کہا نہیں اس کو پلائیں. جب اس کے پاس پہنچے تو ساتھ والے ایک اور صحابی تھے، انہوں نے آہ کی. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہ پلا، اس کو پلا. جب اس تک پہنچے تو اس کی روح پرواز ہو چکی تھی. پھر واپس دوسری تک آئے، ان کی روح بھی پرواز کر گئی تھی. پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے، ان کی روح بھی پرواز کر گئی تھی. تو یہ صحابہ کی صفت ہے ایثار، اور ایثار ہی سخاوت کی معراج ہے. سامری کا قصہ آپ لوگوں نے سنا ہے، قرآن پاک میں موجود ہے کہ سامری نے کیا کیا تھا کہ ایک بچڑا بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور کہا تھا کہ تم اس کی عبادت کرو. موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، وہ خدا ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، اصل خدا تو یہ ہے. سونے اور چاندی سے بچڑا بنا دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں مٹی ڈالتے تھے، جو مٹی سامری نے اٹھائی تھی جبرائیل علیہ السلام کے قدم سے، تو اس سے ایک آواز نکلتی تھی گائے کی. تو اتنا بڑا جرم کیا سامری نے. لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کو مت مارو، اس لیے کہ یہ سخی ہے. ایک دفعہ یحییٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہو گئی. شیطان سے یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ہاں کون سا شخص محبوب ہے اور کون سا شخص مبغوض ہے. تو شیطان نے کہا کہ میرے لیے سب سے محبوب شخص مسلمانوں میں سے جو سب سے محبوب ہے وہ بخیل ہوتا ہے، اور فرمایا جو سب سے مبغوض میرے ہاں ہے وہ فاسق سخی ہوتا ہے، کہ اگرچہ فاسق ہے لیکن سخی ہے. اور پھر اس کے بعد شیطان جاتے جاتے یہ کہنے لگا کہ اگر آپ یحییٰ نہ ہوتے، یعنی اگر آپ پیغمبر یحییٰ نہ ہوتے نا تو یہ بات میں آپ کو نہ بتاتا، لیکن آپ پیغمبر ہیں اور آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں مجبور ہو کر آپ کو جو ہے نا اصلی بات بتا رہا ہوں. تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ مقرر ہے صبح کے وقت، وہ ایک اعلان کرتا ہے. اب فرشتہ یہ بلکہ دعا کر رہا ہے، فرشتے کی دعا ہے تو اس کی مقبول ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے. وہ دعا کیا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہم اعطِ منفقا خلف، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعمت بدل دے، جو خرچ کرتا ہے اس کے بدلے میں اور دے اس کو. وَآتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اور یہ دعا بھی کرتا ہے کہ جو روکتا ہے، جو مال خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو ضائع کرتا ہے. یہ روزانہ فرشتہ یہ دعا دیتا ہے، اور فرشتہ دعا دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا اس دعا کو قبول نہیں کریں گے. تو ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سخاوت کرتا ہے، جتنی زیادہ سخاوت کرتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، اتنے ہی زیادہ وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے. اور جو بخل کرتا ہے وہ اتنے ہی زیادہ جنت سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے. تو سخاوت یہ ایک اچھی صفت ہے. اور آپ لوگوں نے معاشرے میں بھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سخاوت کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی محبت دلوں میں ڈالتا ہے. اپنے طرف سے نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ایک انسان ایک عام بندہ ہوتا ہے، عام بندہ، کوئی پڑھا لکھا نہیں، کوئی عالم مفتی نہیں، کوئی متقی پرہیزگار نہیں، لیکن وہ سخاوت کر کے وہ بہت نیکوں سے آگے جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ ایک جو اللہ یہ صفت ہے سخاوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اس کو اپنانا چاہیے اور بخل کو اپنے سے دور کرنا چاہیے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.